اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع بن حارث رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والركب الهني والمسكن الواسع مجمع الزوائد۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں تین باتیں اور تین سعادتیں آدمی کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہیں اور بہت بڑی نعمت ہیں۔ ایک اچھا اور نیک پڑوسی جس کی وجہ سے دلی اطمینان اور سکون میسر ہوتا ہے اور خیر کے کاموں میں تعاون کا موقع ملتا ہے، اور دوسرے آسان سواری جو ہر وقت ضروریات سفر کی تکمیل کرتی ہو اور وقت سے کام دیتی ہو، اور تیسری چیز والمسکن الواسع یعنی کشادہ اور اس کی ضرورت بھر کا گھر کہ جس میں وہ سکون سے وہ اور اس کی فیملی اس کے بچے سکون سے رہ سکیں اور جس میں آب و ہوا بھی اچھی آتی ہو۔ تو یہ تین نعمتیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس دنیا میں مل گئیں اس کو سمجھ لو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایک چوتھی نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ المرأۃ الصالح یعنی نیک بیوی، پاکیزہ بیوی، ایماندار بیوی اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ بیوی کے اندر دو خاصیتیں یہ اہم ہیں، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو یعنی اس کو بیجا نہ خرچ کرتی ہو، اس کو اس میں فضول خرچی نہ کرتی ہو اور ضروریات سے زیادہ نہ خرچ کرتی ہو، ایسے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہو یعنی غیر مردوں کو یا بے پردگی نہ کرتی ہو۔ تو اگر ایسی نعمتیں انسان کو مل گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لو اس کو دنیا کی تمام نعمتیں دے دی۔ اب یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہمیں جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام و حلال کا پورا ہم خیال رکھیں۔ حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے، اطمینان نہیں رکھا ہے، بلکہ حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے سکونی رکھ دی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب کرنے کا وعدہ کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ حرام چیزوں سے بچنا یہ انسان کی سب سے بڑی پہلی ضرورت ہے، خاص کر ہم مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہم اسے پوری طریقے سے بچیں، اجتناب کریں، چاہے وہ کمائی میں ہو، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ لباس میں ہو، اور ایسے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ہم ان کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم مکان بناتے ہیں تو کہیں زمین ناجائز ہے، کہیں اس کے تعمیرات کے کچھ ناجائز چیزیں شامل کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالش بھی زمین ہڑپ لی یا غیر قانونی اس پر قبضہ کر لیا یا اس سے غصب کر لی تو فرمایا کہ 7 زمین تک طوق بنا کر کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ ایسے اچھی سواری آج انسان خاص کر دنیا کے اندر آج انسان سواری کو اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی نام و نمود ہو، ریا، دکھاوے اور اپنی فخر، اپنے تکبر کے لیے، حالانکہ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ ہاں سواری ہمیں اپنا ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے استعمال کرنا کہیں بھی اسلام میں ناجائز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے، اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم اچھی سواری، اچھا مکان استعمال کریں اور اس کی جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں سود سے، بیاج سے، ان چیزوں سے ہم بہت پرہیز کریں، کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی ضروریات کو سود بیاج کے ذریعے حرام طریقوں سے حاصل کیا ہے تو یہ ہمیں دلی اطمینان تو نہیں دے سکتی۔ دنیا کے اندر یہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا کر دیں گے ایک دن، اور آخرت میں بھی رسوا کر دیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے میں ہم حرام طریقوں سے بالکل مکمل طور سے پرہیز کریں اور حلال طریقے سے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں پر وہ ہم کو ضرور عطا فرمائے گا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقدر میں نہیں دی ہیں ہم کتنی کوشش کر لیں لیکن وہ چیزیں ہمیں مل نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے، تو اس اسباب اختیار کرنے میں ہم حلال طریقے سے اسباب کو اختیار کریں اور اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل توفیق عطا فرمائے۔